بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز نال۔ رحمان و رحیم اللہ، رحمان و کریم اللہ، بانیان دا خرچہ خرجہ سائی و محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک جمیع مرحومین بالخصوص استاد معظم قبلہ علامہ عاشق حسین قریشی صاحب، انہوں نے اہلیہ اور اس خاندان اور حاضرین کے جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ کے دار بقال پاسے چلے گئے، میرا مالک سب کی بخشش اور بلند درجات فرما۔ آمین۔ سارے آقسوں کسی بھی آمین نال دعا مستجاب قبول ہو جائے۔ میرا مالک مقروضہ دے قرضے ادا فرما، حاجت مندہ دی حاجت روائی فرما، تنگ دستہ دی تنگ دستیاں دور فرما، جتنے حاضرین بیٹھے ان سب دے دل نیک مقاصد پورے فرما۔ دعا دی قبولیت اور مستجابت دی خاطر سارے کوشش کرو صلوات بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز نال۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کی جائے، صلوات سارے بلند آواز نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ صلوات بلند آواز نال۔ نہایت ہی قابل قدر ذی وقار عزت مآب محبان علی و بطول عزاداران مظلوم کربلا، سالانہ توڑے چیلیں دی زیارت دا شرف حاصل ہوندہ ہے۔ جتنا بھی سفر کر کے ہما اس مقام تے کھلون نہ تھکاوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ مالک تو حفظ و مانج رکھا، شہنشاہ معظم تو سلامت رکھا۔ جتنا ٹائم بچ رہا ہے میں دو چار گزارشات کرتا۔ کائنات دے عظیم مصطفیٰ وہ نبی جس نبی دی زبان اپنی مرضی نال نہیں بول دی، جو بولتے رحمان بھی مرضی کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ مطلب جلدی جلدی گزارش کرنا، جب بھی رحمان نے مخلوق تک کو پیغام پہنچانا ہوئے تو رحمان مخلوق اور اپنے درمیان مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دے۔ میں آخری بندے تک جملے پڑھ رہے ہیں جی۔ یہ مطلب اس رحمان نے وسیلہ بنایا مصطفیٰ کو اپنی گفتگو پہنچان کے درمیان، مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا۔ اللہ ہوئی جڑا قادر مطلق ہے، وہ غنی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ محتاج نہیں، وہ کائنات دا خالق ہے۔ وہ رحمان ہے جب میں کائنات دا خالق ہو کے، کائنات دا پالنہار ہو کے، علی کل شیء قدیر ہو کے جب اپنا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہوں تو مصطفیٰ کا وسیلہ بناتا ہوں۔ تم بھی مخلوق ہو کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے کو مضبوط وسیلہ تلاش کرو۔ آباد و شاد رہو، سارے تائید کرو تو میں جلدی جلدی گل کر رہا ہوں۔ یہ مطلب بھی رحمان اور اپنے درمیان وسیلہ بنانا یہ حکم خدا ہے، کیونکہ پورے دا پورا دین جڑا نازل ہویا ہے وہ بغیر وسیلے دے نہیں آیا۔ جبریل وسیلہ بن کے آئے اور جبریل وحی لے کے آئے۔ یہ مطلب دین بھی بغیر وسیلے دے نہیں، یہ زندگی اور موت بھی بغیر وسیلے دے نہیں۔ رحمان نے پورا نظام ہی وسیلے دے مطابق بنایا۔ یہ جڑا قرآن ہے یہ رحمان دا کلام ہے اور ایسی بھی مصر کتاب ہے
یہ ایسی لاریب کتاب ہے، کاش کہ ہر بندہ اس قرآن نال پیار کرے، کاش کہ ہر بندہ اس قرآن کی تلاوت کرے۔ یقیناً میں مڑ پنجابی چی پڑھنا ہے، یہ تو ان سمجھ آگے تو میں بالکل جناب سوکھی بات کراں۔ 3 سپارے قرآن کی قسم ہے، جب بندہ قرآن کو کھولتا ہے، چلو میں تھوڑا لہجہ تبدیل کر لینا، جب بندہ قرآن کو کھول کے قرآن کو دیکھتا ہے، بہاول اگر نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ بندہ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن بندے کو دیکھتا ہے۔ آباد و شاد رہو جی، بندہ قرآن صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ ماشاءاللہ زندگی دراز ہوئے سارے بھائی صلوات بلند آواز نال، مجمع ڈھیری آواز دی صلوات بڑی تھوڑی ہے، بلند آواز نال پڑھو۔ ماشاءاللہ محمد والے محمد، بندہ قرآن کو دیکھتا ہے، بھائی عامر جی قرآن بندے کو دیکھتا ہے۔ کون سمجھ آگے گی؟ بندہ جب قرآن کھولتا ہے تو بندہ قرآن کو دیکھتا ہے۔ میں ایک جملے دا ذمہ دار ہوں، قرآن بندے کو دیکھتا ہے۔ بہاون اگر نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ قرآن بندے کا چہرہ دیکھ کے اتنی گفتگو کرتا ہے جتنی اس کی معرفت ہو۔ آباد و شاد رہو، بہت مہربانی، ہر بندے تائید نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن لاریب کتاب ہے۔ قرآن بندے کا چہرہ دیکھتا ہے، اتنی گفتگو کرتا ہے جتنی بندے کی معرفت ہو۔ ادھا مجمع بولیا، ادھا کوئی نہ بولیا، چلو سارے شامل ہو۔ قرآن اتنی گفتگو کرتا ہے جتنی بندے کی معرفت ہوتی ہے۔ قرآن دی قسمیں، قرآن دیکھتا ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کے دل میں ان کی بلا ہے جن کا کردار میں بنا ہو۔ آباد رہو جو ہر ہاتھ بلند ہوئے، آباد و زندگی دراز ہو گئی، کیا ان کے ہون تائید حق ادا ہو گیا؟ کیا ان کے دل میں ان کی محبت ہے جن کا کردار میں بنا ہو؟ یہ بیتل پاک کے کردار کا نام قرآن ہے، بیتل پاک کے بولنے کا نام قرآن ہے، بیتل پاک کے چلنے کا نام قرآن ہے، بیتل پاک کے گھر میں روٹیاں پکنے کا نام قرآن ہے۔ آباد رہو جی، یہ مطلب ہے کہ قرآن سارے کوشش حیدری۔ میں ہوں رفتار تھوڑی جی تیز کرنی ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن اج منزل لگے، قرآن بندہ قرآن کو دیکھتا ہے اور قرآن بندے کو دیکھتا ہے۔ میں جملہ جامعہ جناح خط کتیا تھا، قرآن لے تو بھی ہاتھ قرآن ترا کے نیا دینا۔ بندہ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن بندے کو دیکھتا ہے۔ جس قاری کے دل میں آل محمد کی ولا نہ ہو، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ آباد رہو جی، بندہ ہوئے زندگی دراز ہوئے، بھائی ریاض حسین منزل کمال ہے، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ آج یہ تھی جملہ ہے، قرآن اپنے معنی، سارا زمانہ قرآن کی تائید، یہ قرآن بھی جو ہے، یہ مطلب قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ اگلا جملہ کا، جب بندہ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن بندے کو دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ کے قرآن صلوات پڑھتا ہے، کسی کو دیکھ کے قرآن لعنت کرتا ہے۔ آباد رہو جی، بہت شکریہ۔ قرآن بے مثل کتاب ہے۔ انجے بندے پریشان ہے، میدان محشر قرآن کتابی شکل میں ہوگا، اس قرآن کے سر پہ تاج ہوگا۔ چلو لکھا دا مجمع ہوئے ساڑی دید پھر دی، یعنی ساڑی نظر کم کر دی۔ میں چہرے دیکھ رہا، میں عبادت کر رہے، مومن دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں عبادت کر رہے، تسی میرے دیکھ رہے، میں دوار دیکھ رہے۔ اتنے مجمع جو 11-12 بندے ایسے ہیں جنہ آج چہرے تے رونق پیدا نہیں کی صحیح کر دے۔ میں پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہے، میں ہون جملہ آتا پیا، جب جناب سلمان قرآن دیکھتے ہیں قرآن رحمت کرتا ہے، جب یزید دیکھتا ہے قرآن لعنت کرتا ہے۔ آباد و شاد رہو، قرآن پڑھنے سے پہلے ان کی ولا دل میں رکھو جن کا کردار قرآن ہے۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن دی تلاوت
بہت ضروری، مگر پہلے آل مصطفیٰ کی ولا دل میں ہو۔ نماز واجب ہے، یہ بھی کوئی نہیں سمجھ آ رہے، میں گزارش کر رہا ہوں، نماز واجب ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ایک بہاول نگر دی سرزمین تے کھلو کے بھائی خبر پاس تھی ایک گل کر لگا، نماز واجب ہے، زندگی دی کس موڑ تے نماز کا انکار نہ کرنا، کیونکہ نماز کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار مصطفیٰ کا انکار ہے۔ یہ نماز واجب ہے، مگر آخری بندے تک اعلان کر رہے ہیں، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے جو نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ میں کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کوشش کرتا پانچ ٹائم نماز ادا کرنا، فتوہ نہ لاوے ہے، کوشش کرے سمجھنے کی۔ نماز جنت دی ضمانت نہیں، روزہ واجب ہے، مگر فقط روزہ جنت دی ضمانت نہیں۔ انجی پریشان تو ہونا چاہیے جی میں ہوئے ہو، یہ مطلب ہے نماز بھی جنت دی ضمانت نہیں، روزہ بھی جنت دی ضمانت نہیں، حج بھی جنت دی ضمانت نہیں، زکوٰۃ بھی جنت دی واجب ہیں، فرو ہیں، انکار کفر ہے۔ پھر جملہ سنو، نماز جنت دی ضمانت نہیں، روزہ جنت دی ضمانت نہیں، اور مسجد تک ہاتھ بلند نہ ہوئے نا تو میں 13 ضلع کراس کر کے کیوں آیا؟ میں ایڈی سوئی سطر رکھا جی نماز جنت دی ضمانت ہے۔ سنو جی نماز جنت دی ضمانت ہے تو کربلا 9 لاکھ پڑھ کے لانتی کیوں ہونے ہیں؟ اے بادشاہ رہا جی ان ہاتھ بلند ہو گیا، زندگی دراز ہو گئے، بہت مہربانی، میں بڑے آرام میں جملہ دے رہا ہوں، یہ تو مطلب ہے جملہ ہی پیش کر رہا ہوں۔ اگر نماز جنت دی ضمانت ہے 9 لاکھ پڑھ کے لانتی کیوں ہے؟ اگر روزہ جنت دی ضمانت ہے 9 لاکھ رکھ کے لانتی کیوں ہے؟ اگر زکوٰۃ جنت دی ضمانت ہے 9 لاکھ لانتی کیوں ہے؟ اگر قرآن میں حفظ کرنا جنت دی ضمانت ہے، یہ حافظ قرآن لانتی کیوں ہے؟ ایسا مطلب ہے 9 لاکھ کو نماز لانے سے نہ بچا سکی، روزہ لانے سے نہ بچا سکا، حج لانے سے نہ بچا سکا، پوری کائنات کو جو چیز لانے سے بچاتی ہے وہ فقط ولایت علی ابن ابی طالب۔ بلا ہوئے آباد و شاد ہو، اس ویڑے نال محبت، اس ویڑے نال پیار، سب تو پہلے اس ویڑے نال پیار، یہ ویڑا شیعہ کا نہیں، کیا بات ہے، اوہ میرے ویرو یہ ویڑا شیعہ کا نہیں، گیٹ ہے نا گیٹ، اوہ گیٹ ہے، سارے سے گیٹ چو آئے ہو، تھوڑی دعا دے صدقے الحمدللہ 3 خاندان اس موضوع میں شیعہ کی کیا اور سرکار دے علم لائے، میں بڑے آرام نہ گزر رہے ہیں، ایسے گیٹ چو آئے ہو، اہل سنت ویر بھی بیٹھے، سنی بھی ایسے گیٹ چو، شیعہ بھی ایسے گیٹ چو، آؤ خجی میں اے جامعۃ الزہرا دے اس گیٹ چو، شیعہ سنی کٹھے اندر آ گئے ہو، آؤ زندگی ایسی گزارو، انجے شیعہ سنے ڈال کے سیدھے جنت دے گیٹ چو داخل ہو جائیں۔ آباد و شاد رہو جی، داخل تا ہونا جو اس ویڑے نال پیار ہونا ہے تا، جنت دی ضمانت ہے اس ویڑے دا پیار ہے، اس ویڑے دی محبت۔ میں چھوٹا مدہ خانہ بہت چھوٹا، میرے 2 سال عظیم ہیں، مگر میں ہر جگہ تے چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج ہی کر رہے ہیں، ڈردہ بھی ہاں، حالات توڑے سامنے ایڈی ساری گالوں دے کتھے پہنچا دی، میں بڑا محتاط طریقے نہ پڑھندا دی، چھوٹی مجلس ہوئے بڑی مجلس ہوئے، چھوٹی بڑی تو کئی مراد ہے، یعنی جتھے ایک بندہ پڑھتا ہے جتھے 11 پڑھتا ہے، ساڑھے نوجوان گیٹ کے کھلو کے تلاشی لیتے ہیں،
تلاشی فقط اس واسطے لیں گے اندر والے محفوظ رہن. میں کچھ آخ رہا جی سارے نوجوان ماتمی عزدار تلاشی زیدی صاحب لیندے مگر تلاشی فقط ہے اندر والے محفوظ رہن. حالات اجازت نہیں دیندے مگر چیلنج یہ کردہ بھائی عامر جی ساڈا نوجوان تلاشی لین دے بعد فرقہ نہیں پوچھتا ہے شیعہ کے اندر ٹر جا سنیت نہ جا. کیا بات ہے. ان ہاتھوں مولا سلامت رکھے جی. بہت شکریہ. در شبیر کھلا ہے. بہت مہربانی بچے. در شبیر کھلا ہے. جو آئے آئے در شبیر کھلا ہے. اعلان کر لیا ریکارڈ کرا لیا. آج بھی کربلا صدا دے رہی ہے. آج بھی کربلا سارے بولیا جملہ سنو. آج بھی کربلا صدا دے رہی ہے. گناہگار آؤ اور بن کے چلے جاؤ. آباد رہا جی. زندگی دراد ہو گئے. آج بھی کربلا صدا دے رہی ہے. گناہگار آؤ اور بن کے چلے جاؤ. شبیر کا در کھلا ہے. شبیر کے مجلس میں وہ آتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. شبیر کے ذکر میں وہ آتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. خدا دی قسم جب گھر میں جاؤ گے تو گھر کے سیل میں داخل ہوگے. تم غور سے دیکھو گے یہ میری بیٹی ہے, یہ میری زوجہ ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری ماں ہے. جب محترم رشتے کی پہچان ہو جائے تو یہ پہچان کرانے والے موصل کا نام حسین ابن علی. حسین علیہ السلام زمین تے جس حکومت کی تھی اس موسم کا نام حسین ابن علی. آؤ در شبیر علیہ السلام کھلا ہے. آؤ در حسین پہ آؤ. جب پہنچو گے فتحیل میں خوش ہو جاؤ گے. جب مسائل ہوگا تو رو پڑو گے. یہ رونا بھی عاقبت ہے, یہ رونا بھی عافیت ہے. جڑا آج دا دن ہے, جڑا آج دا دن ہے, جڑا ٹائم حکم ہے اس کے مطابق کوشش کرتا ہے 1-2 منٹ میں اور ماتمیان دیا ہوں. جڑا آج دا دن ہے, آج ایک نہیں آج 2 جنازے اٹھنے. میسیج میں پہنچ گیا. اپیل کرتا ہوں عبادت کرنے تو پہلے دل وچ آل مصطفیٰ دی ولا رکھ. ولائے آل مصطفیٰ کی وجہ سے تیری عبادت قبول ہو جائے گی. تیری عبادت قبول ہو جائے گی. ولا کی وجہ سے تیری عبادت قبول ہو جائے گی. 3 منٹ دھی پیاری ہے. شبیر نو دھیاں پیاری ہے کوئی نہ. محرم تو پہلے بھائی جا مالک نے ایک بیٹی عطا کی تھی. میری بیٹی بیمار ہو گئی. میں مجالس جا قسم قرآن کی میں ایک دن 6 دفعہ ٹیلی فون کیتا ہے. بیٹی دی صحت ٹھیک الحمدللہ. کالج پڑھ دی, جوان ہے. میں پوچھا میری بیٹی ٹھیک ہے. میں زوجہ نہ کہ میری بیٹی نہ گل کراؤں. میں پوچھا بیٹا کی کھانا ہے لے آواں. اسے کہا پاپا صرف آپ آ جائیں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ آ جائیں. یہ مطلب ہے کہ بیٹیاں باپ نال وکھرا پیار ہوتا ہے. یہ 3 منٹ دی پیاری تے شبیر دے منظر ویکھ جو پتر دے سینے جو برشی کٹی ہے. توجہ میرے پاس رکھو بھائی. بسم اللہ سید دادا. آج ایک جنازہ نہیں, سارے شامل ہو گئے. آج 2 جنازے. ایک مرد کا جنازہ ہے, تو آنسو دستے ہیں اس اس منزل پہ پہنچ گئے. بہنہ نصیب ہو. ایک مرد کا جنازہ ہے, ایک مستور کا جنازہ ہے. جی ایتھے ہی ہائے بلند ہو جائے. میرا سرخ بتیاں جلا دیتی ہیں. سرخ بتیاں جل گئی ہیں. بہاول نگر سرخ بتیاں کیوں جلی ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ سیدزادہ اس امام کے دکھ پڑھ لگا ہے جڑا ساری زندگی رات روندہ رہے. یہ ساری زندگی آنسو بہائے نے. سارے شامل ہوئے سو تو میں جملہ دے ماں. یہ سرخ لیٹا پڑھ گئی ہیں تو اس واسطے کہ شبیر علیہ السلام دا زخمی بچڑا
میں بھائی خابر عباس ایڈا دکھا دا برا آج بھی 4 ڈیوٹیاں دے کے اتھے پہنچیا تو میں جتھے جملہ کیا قیامت دا منظر بنے ہیں وہ میں جملہ آکھا لگا قسم قرآن دی ہر معصوم دی شہادت ایک جگہ تے جس امام دی آج شہادت پڑھے لگا بھائی ریاض حسین اے 36 شہرہ میں شہید ہوئے بلہ ہوئے جنہاں توجہ کی تھی انہوں نے کر لیا جی 36 شہرہ شہید ہوئے کربلا تو ٹر کے کوفہ شہادت ہوئی ہے کیوں شام شہادت ہوئی ہے کیونکہ جدو تیرے تھے میرے چوتھے مالک چوتھے بادشاہ مدینے واپس آئے نا میرے تو پہلے قبلہ نقی صاحب جملہ دے رہے ہیں تو بندیاں پوچھے مولا سب سے زیادہ مسائل کتنے آئے مولا 3 مرتبہ کے شام دا نام سن کے تیرا وین بلند نہیں ہویا شام 3 دفعہ کے شام بندہ سیانا آئی بھائی ریاض حسین قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا جناب علی اکبر نے برچی کتھے لگی مولا فرمائے کربلا ادنے برچی کربلا تو دکھ شام سرکار وفاد بازو کربلا تو دکھ شام ہائے کر دیا ہونا آج جنہ نہیں رو منہ قدر ہو منہ یہ سرکاری علی اسم مطور کربلا تو دکھ شام اونا محمد شہادت کربلا تو دکھ شام اگلا جملہ ماتمہ سے کافی جناب سید و ساجدین فرمایا نہ رو نہ روا بازار شام ایسا موڑ آیا ہے موڑ گزرنے کے بعد پتھی مین نہیں پہچانے ہیں مرحبا مرحبا میں سب کے جانا بھائی ہر ماتمی دا سار رکھتے ہاتھ آگیا ہے وین شروع ہو گیا پپی میں نہیں پہچانیا تو میں پپی نہیں پہچانیا جنہیں سادات بیٹھے نا میں خصوصی معافی منگسا تو آنے کو غیر سادات تو بھی معافی منگسا قرآن دی قسم جدو جناب سید صالحین تو اسمت طہارت پاک کلیاں دا میرے مرشد پہلا قدم بازار شام ہوئے نا پہلا قدم بازار شام آیا ہے تے جناب سجادہ نے او گل میں کھا گئی ہے آج جملہ جس تو معافی منگنا چاہنا او گل کھا گئی ہے چاہتے غالب فرمایا او سے گل میں خور روایا ہے او سے گل میری داڑھی سفید کی دی ہے او سے گل میری کمر نوا چھوڑی ہے اے ماتمیوں تو دے ماتم دی قسم ہے امام فرمائے کہ مور ایسا آیا ہے اگلے رانا پچھلے دھکے دیندے آئے تو میری پپیا کے نام مارو میری ماں ڈالو مرحبا مرحبا میں صدقے جاما جڑے بھی اولاد جھولیاں بیدار کرے ہیں ماتمی دا نوکر ہے جڑے بھی اولاد جھولیاں بیدار کرے ہیں جملہ قربت آلے بازار شام چوتھے قدم تے جناب سید و ساجدین دی بھائی فقیر حسین دید پہیے نا جب میں نظر آ رہا تو میرے پاس دیکھنا ہے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ ہاتا اے سجا رخسار زخمی نظر آیا میں جملہ تے پڑھ چھوڑے ہیں سجا رخسار بھائی جان زخمی نظر آ رہے ہیں تے جناب سجا طرف کے اٹھے جاؤ سالہ دی بہنہ دی پریشان نہ ہوئی تو پریشان نہ ہو اوکھا سفر پہ کر دے ایک کبیر کر دیا اے شمر رکھو میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے نہ مارے اللہ اکبر میں صدقے جانا مولا توڑا ماتم قبول کرے علی دیا جائیاں بستہ رکھیں سونا محول بن گیا تو میں تھوڑی دیر کے بعد سرکار امام سید و ساجدین سردار دا انہیں تبوت بلیسا میں اتھے جملہ دے رہا بازار دربار پیشیاں کھا گئیاں تیرے میرے چوتھے تریاں سالہ کا ضعیف ہوں گے 23 سال جو زندگی ہو گئی تو بندہ ضعیف ہوں گے ایج ٹوٹے آنگے داڑھی سفید کمر جھکی ہوئی اکھا چورات قبلہ پڑھتے پیان جدو یہ میرے مالک مدینے واپس آئے مدینے پانی بھی دن تار ہوں دے ہاں کسی تھی بہن تے چادر بھی دن تار ہوں دے ہاں خدا دی قسم مدینے دے قصاب جہنے قصاب
وہ بکرا لے کے امام علی گلی چنائن کو جاتا ایک دن اتفاقاً کسائی بکرا لے کے جا رہے ہیں، موڑ مڑن تے چوتھے مالک سامنے آ گئے، وہ تڑپٹا پہ چھری پیچھے زمین کے ساتھ چھوڑی۔ امام فرمانا پریشان ہو، قربان گاہ میں لے کے جا رہے ہیں، جی مولا قربانی کی شرائط جانتے ہیں، قدمہ تے ہاتھ لا کر جی مولا بتاؤ قربانی کی شرائط کیا ہے؟ مولا پہلی شرط ہے پانی پلاؤ، جملہ تے اوکھا ہے، پہلی شرط ہے پانی پلاؤ۔ کسائی دی زبان جو بیامن نکلے ہے پہلی شرط ہے پانی پلاؤ۔ قسم قرآن دی تیرے تے میرے چوتھے امام دا رخ کربلا لے پاسے ہو گیا ہے، رو کہتا ہائیو میرا قصہ بابا، ہائیو میرا مظلوم بابا، ہائیو میرا اللہ راسی بابا۔ اگلی شرط ساکھے جی جس ہتھیار نہ ذبح کرنا ہے وہ ہتھیار تیز ہو گئے۔ امام کربلا لے پاس رہے کہ ہائیو میرا قصہ بابا کھنڈے خنجر نال۔ تیسری شرط ہے بہاول نگر آ جاؤ۔ امام فرمائے تیسری شرط، مولا تیسری شرط جانور دے سامنے، ایتھے رین بلند ہو جانا ہے، جانور دے سامنے جانور سے بنا کرو۔ میں صدق جانا اس جناب سید ساجدین رات رات گئی، رو کے دہائے میرا غریب بابا، اور دی جاؤ قدمہ دی آئی بین 70 قدم۔ بلہ ہوئے کائنات نہ کوئی دکھ نہ لے کو سمائے کہ میں شبیر دے اے میں قریب کرا جی اور وین پڑا تے پھر تابوت برآمد ہوئے۔ جناب سید ساجدین سردار نو ظاہر جڑ ملی، وہ ظاہر حلاہل، ظاہر حلاہل۔ میں تے علی جان ہون بھی اندر بہ کے عید سے تے بحث کر دے، ظاہر حلاہل مارز وجود کس واسطے آئی؟ لوگ پہاڑ میں سٹ کے نا رستہ بنا دے، ایتھے توجہ ہوندی تے ایتھے ماتم ہو جانا ہے۔ لوگ پہاڑ میں صدقے جانا، لوگ پہاڑ سٹ کے نہ رستہ بنا دے آن، او زہر حلاہل چوتھے مالک نہ ملی ہے۔ آپ اندازہ لا پنجی نہیں ملی، ترئی محرم نہ ملی، ترئی نو تڑپ دے رہے، چبی دی رات، چبی دا دن تے پنجی دی رات، اے پنجی دا دن گزارے آجے، آج میرے مالک دی شہادت دا دن تے جدو ظاہر پورے جسم میں سرایت کر گئی ہے نا، میں بالکل وین دے قریب آ گیا، سرایت کر گئی ہے تے اچانک شام دے باہروں ایک ضعیفہ جناب عالیہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دی، عالیہ ہون میں تھک گئی بلہ ہوئے میں فقط جناب سید ساجدین پڑھساں تے حق تلفی ہو سی جی ہر مقام تے جناب فضا نال نے میں تھائیں 2:17 پڑھا چاہ یہ میں سارے ذہن تیار کرو ترا جلوبی علی بادشاہ دیا دیانو جناب فضا سین ہے اتنے ہاتھ رکھے جناب عالیہ سین دی قبر تے تو رو کہتے اللہ او میرا کریم اللہ اور میں تھک بھئیاں رحمان دی آواز ملک الموت جا عالیہ دی کنیز تھک بھئیے اور میں جملہ آکھا ہے نوجوان میرے استاد محترم فرمیندے ہو دیا نوجوان گھٹ روندہ ہے روے تے پھر 35 سال رات روندہ ہے کہا میں صدقے جاما بھائی ہون وین بلند ہویا زندگی دراز ہوئے جوان گھٹ روندہ ہے رو پوے تے 35 سال بھائی جان رات روندہ ہے جناب فضا سین دے قریب ملک الموت آیا ہے مدینے دی حالت ہے میرے مالک نو دوسری خون دی اوٹی آئی ہے تے اچانک جناب سید ساجدین دا رخ کربلا لے پاسے ہویا ہے آدن بابا آج مک گئی بابا لہجہ دا مہمانا اچانک جناب محمد باقر نو چوتھے مالک پر میں میرا رخ شام والے پاسے کر شام والے پاسے رخ کیتا ہے جناب سید ساجدین دا رہن آیا دادی تن کہیں آکھے تو بے وارث ہے میں صدقے جانا بھائی دیر تیار کرو تو میں دو کو پڑھا کہیں آکھے بے وارث جناب محمد باقر آدر بابا کیڑی کر پہ کر دیو آدر دادیاں دے شان نہیں بھلی دے جا شام دے باہروں جناب فضا دے قریب ملک الموت ہو گئے علم امامت نال باپ نو چھوڑ کے حکم امام نال جناب محمد باقر شام دے باہروں آئے
میں نظر آ رہا تو میرے پاس دیکھنا ہے ان جناب فضہ جناب عالیہ دی قبر نہ لیٹے جی میں ماما دھیاں نہ لیٹ دیاں تے ان ہاتھ قبر تے اچانک سارا لے پاسے جناب محمد باقر سردار نے جناب فضہ دا سار بھائی خاور اپنے جھوڑی چ رکھ کے والا چاہت پھیر کے تو ان کہیا کہ تو سب عبارت ہو میں بڑا ایک اشارہ لکھا کر لگا جناب فضہ سے آندھی اکھا باندھے تے ہاتھ گینڈی اٹھ گئے سجاد بچڑا بسم اللہ رات روک گئی روکا دادی ماں میں سجاد نہیں میں تھوڑا پوتر باقر سارے عبادت کرو جملہ دے مادر بسم اللہ باقر سامنے داری سونی لہ پہیا قرآن جواب حوال لگا لیا جناب باقر سامنے آئے آدر باقر بچڑا تو اکھا نال بہنا رہے جدہ شام دا بازار آئی تیرا بابا تھک پیا میں کہ سجاد بجا پچاٹ مہار میری کمر نال جبال اور ماتم شروع ہویا بہاو لگا لیا آج میرے دل کی بان گئی ہے تیرا بابا نہیں آیا جناب باقر جمع ناراض نہ ہو میرے باپے دی مجبوری آئی میرے باپے دی ظاہر مل گئی میں صدقے جانا زندگی دراز ہو گئے سونا ماحول بن گیا ہاتھ آزاد کرو اے سارے آدمی سار دے ہاتھ رکھو جو سفر غربہ داری پڑا اے جوان جو عبادت میں کر دے آدن اماں میرے باپے دی مجبوری ہے میرے باپے نے ظاہر مل گئی ہے جناب فضہ طلب کیا دے او بچڑا وقت ایمان ہے او میری زندگی بتا دے او میں سجاد جگر دے ٹکڑے چاہا او میرا شام دا سکتی بچڑا وین بلند ہو گئے وین بلند ہو گئے راج منزل نبی ہے میں اس سے بات سے فضائل توڑا پڑے ہیں جتنا ٹائم ہے میں 2-4 منٹ پڑا سارے نے کیا تو جملہ غربت آ دیوا قرآن جواب پیتر دے جھولی وچ ماں دی اکھا بند ہو گئی انا للہ میں صدقے یار سارے عبادت کرو انا بلاوے بہن نصیب ہو انا للہ انا الیہ راجعون اور جناب فضہ کا جنازہ میں مختصر بھی کرنا ایک جناب فضہ دے پیتر آ گئے ایک بچڑا کھولا کہتا مسافر جنازہ پر سے جناب باقرہ نے تھوڑا انتظار آئی ہے جدہ سبا بچ گئی ہے شرادہ مسئلہ ہے میت دیوارت پر اجازت لو جناب باقر پچھا مر کیا دے داؤد بے اجازت تیری ماں کا جنازہ بلاو میں صدقے جانا بلاوے توڑا ماتم قبول ہوئے جناب داؤد پر پہلے آدھے ساڑھی ماں مدینہ سردارہ دی کنیلے آدھے پہچانو میں باقی رہے باقی ماں ہے کیرا بندہ کے ہاتھ رکھے تو ماتم نہ کرو اور جناب فضہ دے جنازے تے جھاڑ پائے جناب فضہ دے میت جناز آئی ہاتھ جاؤ میں باقی کوچ نہیں لگلی اور دے کتیا جدا قدر دے برشی لگی میں صدقے جانا زندگی درا دے بسم اللہ کرا جوانیاں مانو لو بھائی ہو گیا جنازہ جناب سجاد دا عظیم بچنا قریب آ کیا دا بسم اللہ جنازہ کو نماد ہو قدمات اطلاع کے مولا اجازت دیو سیمان وطن دلے جائیے بس آخر جملے پہ دینا آدھر میرے کو اجازت نہیں صاحب قبر کو اجازت نہیں قرآن جناب فضہ دے پترہ جناب عالیہ بھی قبر دے ہاتھ رکھا ہے آدھر سین اجازت دیو سیمان وطن دلے جائیے کیرا بندہ جو ہاتھ رکھے تو ماتم نہ کرے اس سے قبر چلا دے لائے جاؤ اے دیوالے چلا گئے میں صدقے جانا زندگی درازوں میں لے جائے دے وارث جو آ گئے اے پترہ ماں دا جنازہ چاہے پارچھنا جملہ ماں دا جنازہ چاہے مسافر والے قبرستان جو گزرے لیکن میرے پاس سے جس پوچھا دے ملے ایک چھوٹی جی قبر دیکھو جناب فضہ دا جنازہ گزرے میرے قرآن دے بھی بارہ بھی قسم چھوٹی
پیو نہیں بچدے آدھے کربلا آئی 4 سالہ دی بھی آئی جیڑی آدھی نہ مارو میں صدقے جانا زندگی دے دے اور اشارہ کرتا تھا وہ سامنے آسی ایتو پوتر میں دے پائے آنے اتنا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جنازہ سامنے لائے جملہ جو کھائے جناب سجاد دی رات بعد نہیں پہی ہوئے او باکرہ دے بابا ہول رات نہ رونا لوگا دے بازار جمنہ آلو بھول گئے باگے سارے ماتم کرو میں بسم اللہ کا جوانیہ مارا میں بسم اللہ آقا جملہ آدھل باکر بچہ یاد کر جگہ شام دے بدارے پتر وقت دے پائیار کرو رو کل بازار جمنہ آلو بھول گئے باگے یہ شام دا سفر سجادے لئیے مشکل یہ شام دا سفر سجادے لئیے مشکل یہ شام دا سفر لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل